الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور اس کے بعد عید آئی اور شوال کے مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو روزوں کی توفیق عطا فرمائی، رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کتنا ہی گئے سے گیا مسلمان ہو رمضان کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنے کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب پہلے سے زیادہ آزاد ہو گیا ہوں، اور رمضان کے اندر جو آدمی اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ شریعت کے احکام پر عمل کرے، گناہوں سے بچنے کی بھی کچھ نہ کچھ کوشش ہو جاتی تھی،
رمضان کے گزرنے کے بعد بعض اوقات انسان کا نفس اس کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ مہینہ تو گزار لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، گناہوں سے روک کر گزار لیا، اب یہ آزادی کا وقت آ گیا۔ اس لیے طبیعت میں گناہوں سے جو نفرت اور اس سے بچنے کا جو داعیہ رمضان کے اندر ہوا کرتا ہے، وہ رمضان کے بعد بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو ہر حال میں واجب ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں تو واجب تھی اور رمضان کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ بے شک رمضان کے اندر عام دنوں سے زیادہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھیں، اس کی وجہ سے ہم ان عبادتوں کو بھی حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، روزے رکھ لیتے تھے، رات کے وقت میں تراویح ذرا لمبی ہو جاتی تھی۔ اب وہ بات تو بے شک نہیں ہے، روزہ فرض نہیں رہا، کوئی رکھے بہت اچھی بات ہے نفلی روزہ، نہ رکھے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔ اور اسی طرح رات کو تراویح بھی اب باقی نہیں رہی، سنت موقدہ نہیں رہی۔ رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی نہ کرے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے اس کی کہ تم نے کیوں یہ نفلی عبادتیں انجام نہیں دیں۔ مطالبہ فرائض کا ہے، واجبات کا ہے، اور کسی حد تک سنتوں کا ہے، لیکن نفلی عبادتوں کا اس معنی میں مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا، تمہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو الحمدللہ اتنا تو بے شک ہے فرق رمضان میں اور غیر رمضان میں، لیکن جو چیزیں حرام تھیں وہ رمضان سے پہلے بھی تھیں، رمضان میں بھی تھیں، رمضان کے بعد بھی تھیں، اور جو چیزیں فرائض تھے، جو واجبات تھے، وہ رمضان سے پہلے بھی تھے، رمضان میں بھی تھے، رمضان کے بعد بھی ہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز فرض تھی تو آج بھی فرض ہے، اگر جماعت سے ادا کرنا تقریباً واجب تھا تو آج بھی ہے، اگر صلہ رحمی، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض تھی تو آج بھی ہے، اور جس طرح گناہوں سے بچنا رمضان میں ضروری تھا اور وہ گناہ حرام تھے، وہ رمضان میں بھی تھے، رمضان کے بعد بھی ہیں۔ لہذا نفس کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کچھ چھٹی مل گئی ہے۔ یہ چھٹی کا تصور یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ چھٹی بے شک روزے سے ملی، تراویح سے ملی، لیکن واجبات اور فرائض سے نہیں ملی، گناہوں سے بچنے کے اہتمام سے نہیں ملی۔ وہ اب بھی اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ رمضان کے بعد آدمی کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما کر قدم قدم پر مغفرت کے وعدے فرمائے۔ جو روزہ رکھ لے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو تراویح پابندی سے پڑھ لے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اعتکاف کر لے گا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے۔ تو اگر رمضان آدمی نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی اور یہ اعمال انجام دے لیے، تو امید اللہ تعالیٰ کے راہ سے یہی رکھنی چاہیے کہ اس نے انشاءاللہ مغفرت فرما دی ہوگی۔ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب اس نے اعمال کی توفیق دی
تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. خامخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی کرنا کہ اللہ میاں نے قبول نہیں کیا ہوگا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے. فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. لہذا اس کی ذات سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا اعمال کتنے ناقص صحیح، لیکن اپنے فضل و کرم سے وہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور جیسے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں انشاءاللہ مغفرت فرمائی. جب مغفرت کر دی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کپڑا میلا کچیلا تھا، اس کو دھو دیا گیا، اب صاف ستھرا ہو گیا، اس پر کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں. اب یہ بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ بھئی آدمی یہ سوچے کہ اب کپڑا صاف تو ہو گیا، اب جتنے چاہے دھبے لگاؤ اس پر. وہ جتنا کپڑا صاف ہوگا اتنا ہی دھبا زیادہ نمایاں ہوگا، اتنا ہی برا لگے گا. لہذا یہ صاف ستھرے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گناہوں کے میل کچیل سے اپنے فضل و کرم سے صاف کر دیا تو اب کوشش تو مزید یہ ہونی چاہیے کہ اب مزید دھبا اس کے اوپر نہ لگے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کے واجبات و فرائض کو ادا کر کے اور اس کے محرمات سے، گناہوں سے، منکرات سے بچ کر گزاری جائے. لیکن انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، جو اس کو وقتاً فوقتاً گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو سستی میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ فریضہ بے شک ہے مگر طبیعت نہیں چاہ رہی، دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے. اس واسطے انسان کا نفس اور شیطان اس کو بہکا کر اپنے فرائض و واجبات سے غافل کر دیتے ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ان سے بچنے کی وہی آیتیں جو رمضان سے پہلے میں سورہ بلد کی تلاوت کی تھی اور اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی عرض کی تھی، اس پر تھوڑا سا آج اور غور کر لیتے ہیں. تو اس میں اس کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ نفس اور شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے. ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بلد کی آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. ایک راستہ اطاعت کا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ معصیت کا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں. کس طرح دکھا دیے ہیں؟ کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں واضح کر دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سب قرآن کریم میں بھی بتا دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اپنی احادیث میں بھی اس کی تشریح فرما دی. کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا اس بارے میں کہ واجبات اور فرائض کیا ہیں اور حلال و حرام کیا ہیں، تفصیل سے بتا دیے گئے. ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے کھلے کھلے بتا دیے. یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو جب دونوں راستے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ان راستوں پر چلنے کے لیے بیچ میں ایک گھاٹی حائل ہے. گھاٹی یعنی جیسے آدمی اگر کسی راستے پر جا رہا ہو، سامنے پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کے اوپر چڑھائی دشوار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان کچھ راستے بنا رکھے ہیں، وہ راستے جو ہیں اس کو گھاٹی کہتے ہیں.
اور اس گھاٹی کے اوپر چڑھنے میں اور وہاں سے نیچے اترنے میں دشواری کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے راستے میں جو پہاڑ حائل ہیں، یعنی نفس کے دھوکوں کے پہاڑ، شیطان کے فریب کے پہاڑ، ان کا راستہ یہ ہے کہ تم اس گھاٹی کے اندر گھس جاؤ. وہ گھاٹی جو ان نفس اور شیطان کے پہاڑوں سے فرار کا اور ان سے نجات کا راستہ ہے. ایک طرف بھی پہاڑ، دوسری طرف بھی پہاڑ، ایک طرف نفس کا پہاڑ، ایک طرف شیطان کا پہاڑ، بیچ میں ایک گھاٹی ہے. وہ گھاٹی کوئی بہت ہی شاندار قسم کا آرام دہ روڈ نہیں ہے، بلکہ وہ گھاٹی ہے، اور گھاٹی پر جب آدمی چڑھتا ہے تو تھوڑی سی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے. لہذا فرمایا کہ اس گھاٹی میں داخل ہو جاؤ. فلقتھا العقبہ، کیوں نہ انسان داخل ہوا اس گھاٹی کے اندر. اب دخلا وہ اس گھاٹی میں داخل ہونے کے لیے بھی قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا فلقتحما، اقتحام کا لفظ استعمال فرمایا. حالانکہ سادہ سیدھا لفظ جو ہے کسی علاقے میں داخل ہونے کے لیے عربی میں دخلا کا ہوتا ہے. دخول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دخول یعنی کہیں پر داخل ہو جانا. آسان لفظ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ فرمایا فلقتحم العقبہ. اقتحام عربی زبان میں اس داخل ہونے کو کہتے ہیں کہ جس میں کہیں داخل ہونے میں کچھ مشقت اٹھانی پڑے، کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ اقتحام کہلاتا ہے. اگر آدمی ویسے ہی سیدھا سادہ کسی گھر میں داخل ہو جائے وہ اقتحام نہیں ہے. لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص کسی گھر پہ چڑھائی کر کے اس کی دیوار پھاند کے داخل ہو اور غیر معمولی طریقہ اختیار کرے، وہ اقتحام ہے، وہ داخلہ ہے، ایسا داخلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک ہے تو گھاٹی، یہ پہاڑ، یہ شیطان اور نفس کے پہاڑوں سے بچ کر، ان کی دشمنی سے بچ کر نکلنے کا راستہ ہے، لیکن اس راستے کو اختیار کرنے میں تھوڑی سی مشقت تمہیں اٹھانی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ جیسے باغ میں داخل ہو گئے آپ اور بے تکلف داخل ہو گئے، نہیں، اقتحام کرنا پڑے گا، یعنی تھوڑی سی مشقت کے ساتھ داخلہ ہوگا. تو اشارہ اس بات کی طرف باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفس اور شیطان جو ہیں وہ جب انسان کو کسی گناہ کی طرف بلاتے ہیں یا کسی فرائض و واجبات میں سستی پیدا کرتے ہیں، تو ان کا راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کر کے مشقت اٹھا کر، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا جائے. تب ہوگا، تب تمہارے لیے وہ گھاٹی جو ہے وہ اس دشمن سے بچنے کا راستہ فراہم کر دے گی. لیکن اگر تم نے پہلے قدم پہ ہتھیار ڈال دیے، تم نے کہا جی یہ تو گھاٹی ہے، اس پہ چڑھنا تو مشکل ہے، حالانکہ پہاڑوں کے مقابلے میں وہ گھاٹی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن تم نے سوچا کہ میں تو اس گھاٹی کے اوپر چڑھنے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے تو پھر بالآخر آگے راستہ نہیں جائے گا، راستہ نہیں ملے گا، اور اگر کوئی دشمن ہے تو پیچھے سے آ کر تم پر حملہ آور ہو جائے گا. لہذا راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی شیطان اور نفس تمہیں بہکائے، تمہارے دل میں سستی پیدا کرے، تمہاری طبیعت میں سستی پیدا کرے، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ زبردستی کرو اس کے اوپر، زبردستی کرو نفس کے اوپر، اور زبردستی کر کے اس کے تقاضے کو پامال کرو. نہیں مانوں گا اس بات کو، سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، کچھ ہو جائے، طبیعت میں سستی آ رہی ہو، کاہلی آ رہی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، دل نہ لگ رہا ہو، لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا بچنا ہے اس سے. اگر نماز کے وقت میں، جماعت کے وقت میں سستی آ رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو کہہ رہے طبیعت میں سستی ہے، طبیعت میں دل نہیں چاہ رہا، تو اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے اس سستی کے آگے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رہ جاؤ گے جماعت سے، تمہارے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ عائد کیا ہے وہ چھوٹ جائے گا،
اور چھوٹے گا تو یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور اگر تم نے اس سستی کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے اپنے اوپر زبردستی کی کہ چاہے سستی ہو، چاہے کاہلی ہو، چاہے دل نہ چاہے، چاہے دل گھبرائے، لیکن میں جاؤں گا ہر قیمت پر، تو جب تم نے یہ کر لیا تو شیطان کو بھی شکست دے دی، نفس کو بھی شکست دے دی. اور یہ بات یاد رکھنے کی قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ ہے بڑا کمزور، بظاہر بڑے شیخیاں بگاڑتا ہے، بہت دعوے کرتا ہے کہ میں اضلنہم، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، ولآمرنہم، ان کو یہ حکم دوں گا، یہ حرکتیں کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی شیخیاں بگاڑتا ہے، لیکن یہ شیخیاں اس کے آگے کام دیتی ہیں جو اس کے آگے دب جائے. اور جو آدمی کھڑا ہو گیا اور اس کے مقابلے کے اوپر، تو یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے، یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے، اس کے آگے اگر کوئی ڈٹ جائے تو پھر یہ بھی پانی ہو جاتا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. دیکھو دشمن بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو دشمن ہے مگر ہے شریف قسم کا، لیکن ایک وہ ہے جو ذلیل قسم کا دشمن، وہ بظاہر بھڑکاوے بہت دیتا ہے لیکن آدمی ڈٹ جائے تو بالکل پانی ہو جاتا ہے اس کے آگے. تو یہ ایسا ہی ہے، یہ شیطان اور نفس کے دھوکے ایسے ہی ضعیف ہیں. اگر آدمی ڈٹ جائے، بس دیر ڈٹنے کی ہے، اور سارا امتحان، ساری آزمائش جو ہماری آپ کی قبر تک چلی جائے گی وہ یہی آزمائش ہے کہ آیا ڈٹ رہے ہو یا ہتھیار ڈال رہے ہو. اگر ڈٹ رہے تو انشاءاللہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل گیا، اور اگر دب گئے تو یہ اور چڑھے گا اور چڑھے گا. ایک گناہ پر آج آمادہ کیا، کل کو دوسرے گناہ پر آمادہ کرے گا، پرسوں تیسرے گناہ پر آمادہ کرے گا. اس واسطے راستہ قرآن نے بتایا اقتحام عقبہ کے اندر، گھاٹی کے اندر زبردستی گھس جاؤ، مشقت کے ساتھ. تھوڑی مشقت ہوگی لیکن یہ مشقت بھی ابتدا میں ہوتی ہے، شروع میں، لیکن جب آدمی بار بار اس مشقت کا اپنے جسم کو، اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو یہ مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے. جو لوگ نماز باجماعت کے پابند ہیں، جب بچپن میں اگر بچے ماں باپ کہتے تھے نماز کو جاؤ، کتنی مشقت ہوتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جب عادت پڑ گئی، اب پوچھو ان لوگوں سے جو نماز باجماعت کے پابند ہیں کہ ان کو راحت نماز باجماعت ادا کرنے میں ملتی ہے یا گھر بیٹھنے میں ملتی ہے. ان کو چین نہیں آتا، ان کو آرام نہیں ملتا جب تک کہ یہ کام نہ کر لیں، کیونکہ عادت بنا لی. اور یہ معاملہ صرف دین کا نہیں ہے بھائی، یہ دنیا کے ہر کام میں یہی ہے. اگر آپ کہیں ملازم ہیں اور ملازمت اختیار کر لی ہے، صبح کو 8 بجے آپ کو پہنچنا ہے یا روانہ ہونا ہے، اگر سستی آ رہی ہے طبیعت میں، دل نہیں چاہ رہا جانے کو، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ تفریح کر رہے ہیں تو تفریح کو چھوڑ کر جانا یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا چھوڑ دو گے اس وجہ سے کہ سستی آ رہی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ زبردستی کر کے اپنے آپ کو لے کر جاؤ گے، اس لیے کہ میری ملازمت چھوٹ جائے گی، میرا روزگار بند ہو جائے گا اگر میں اپنی اس سستی کے تقاضے پر عمل کرنے لگا. تو جب یہ دنیا کے ہر کام میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی کام سستی کا مقابلہ کیے بغیر دنیا میں انجام نہیں پا سکتا، تو دین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جہاں سستی آ رہی ہو، جہاں نفس جو ہے وہ انسان کو بہکا رہا ہو اور اس کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، وہاں اس کا مقابلہ زبردستی کر کے کرو، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا، جو یہ مشقت برداشت کرتے ہیں، سستی کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تو لنہدینہم، قرآن کریم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہم ضرور بالضرور ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اپنے راستے کے اوپر.
ضرور بھی ضرور، اتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا. تو سارا معاملہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کرنے اور شیطان و نفس کے تقاضوں کے آگے ڈٹ جانے کا ہے. جہاں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اور جہاں کسی واجبات اور فرائض میں کوئی سستی پیدا ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو انجام دو، چاہے دل پر آرے چل جائیں. اس وقت آرے ضرور چل جائیں گے، لیکن بعد میں اس کا انجام انشاءاللہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہے پیغام اس آیت کریمہ کا کہ فلقتحم العقبہ، اس گھاٹی کے اندر زبردستی داخل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح اپنے دل میں بٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.